مودی کے لیے ریڈ کارپیٹ کا استقبال ہے. شہباز شریف زرداری اس وقت منہ دیکھ رہے ہیں. چین نے بہت بڑی گیم جو کھیلی ہے. اس کے ساتھ سعودی سفیر کی آج محسن نقوی سے ملاقات. اسٹیبلشمنٹ خارجہ امور بھی محسن نقوی کو مکمل کیوں دے رہی ہے. اڈیالہ جیل میں جو ایڈز کی وبا پھیلنے کا انکشاف ہے, عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات ہے. مری پلان میں خان کی زندگی پر جو یقین دہانی کروائی گئی اس پر قوم الرٹ ہو کر یہ پیغام آپ نے غور سے سننا, سمجھنا اور پھیلانا ہے. عمران خان کا دوسرا بھانجا بھی جوڈیشل ریمانڈ آج مسترد ہوا. دونوں کی انشاءاللہ رہائی جلد ممکن ہے. بیٹے نے آج ماں سے کہا کہ فکر نہ کریں, جو لوگوں کی قربانیاں ہیں ہم بھی ان قربانیوں کے لیے تیار ہیں. تحریک انصاف کی قیادت کے لوگ دوغلی پالیسی پر چل رہے ہیں. خان کا حکم جو کمیٹیوں سے استعفوں میں سے تاخیر کیوں ہو رہی ہے. مذاکرات کے معاملے پر محمود اچکزئی اور تحریک انصاف کی قیادت کے اختلافات سامنے آئے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بڑا جھٹکا لگا. ٹیرف کے خلاف امریکی عدالت نے بڑا فیصلہ دیا. ٹرمپ کا عدالتی فیصلہ ماننے سے انکار اور بحران شروع ہونے جا رہا ہے. یہ تمام معاملات آپ کے سامنے رکھ, لیکن اس وقت سب سے پہلے جو انٹرنیشنل حالات میں جو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی تبدیلیوں کی پاکستان میں واضح طور پر اثر. دنیا کے طاقت کا جو توازن ہے کھینچا تانی, اس میں پاکستان کا کردار انتہائی مرکزی حیثیت اختیار کرنے جا رہا ہے. مغرب کے خلاف, امریکہ کے خلاف جو اتحاد میں تمام طاقتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور وہ معاملات جو پاکستان سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے سیاسی استحکام سے, پاکستان کے معاشی استحکام سے, خارجہ پالیسی سے, اندرونی امن و امان سے. چین نے تاریخ میں جو پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر روس کے صدر پیوٹن, بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بیک وقت شاندار استقبال کی جو تیاری کی, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی اقتصادی, فوجی اور سفارتی طور پر ایک نیا عالمی مرکزی طاقت کے طور پر ابھرنے والے اس خطے میں تبدیلی ہے. یہ جو ورلڈ آرڈر کا کھیل ہے دیکھیں سالوں اور دہائیوں تک اب چلتا رہے گا. اس میں یہ یاد رکھیں کہ جو روس کے صدر پیوٹن ہے وہ دسمبر میں بھارت کا دورہ بھی کرنے جا رہا ہے. آج جو اس کانفرنس کی تیاریاں چین کے شہر جس کا انتخاب خاص طور پر تیانجن کا کیا گیا شنگھائی کارپوریشن کے اجلاس میں, وہاں شہر کی مرکزی جو شاہراہیں ہیں وہاں انگریزی, روسی, چینی اور ہندی زبان میں اجلاس کے بڑے بڑے بینرز. اور یہ یاد رکھیں یہ تانجن وہ مقام ہے جہاں چین نے خصوصی طور پر فوجی پریڈ رکھی ہے عالمی سطح پر یہ پیغام دینے کے لیے کہ وہ صرف معاشی نہیں بلکہ دنیا کی بھی ایک بڑی فوجی طاقت ہے. 19ویں صدی میں اس بندرگاہ پر یورپ اور جاپان نے قبضہ کیا تھا. دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان کے قبضے میں رہی تھی. یہاں کانفرنس باقاعدہ طور پر کروا کے اسے اینٹی ویسٹ اعلامیہ بنایا جا رہا ہے. اس میں شرکت کرنے والے آپ ممالک دیکھیں, وہ تمام ممالک جن کے امریکہ اور مغرب کے ساتھ تعلقات انتہائی یا تو نچلی سطح پر یا باقاعدہ جنگیں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں. تجارت مکمل طور پہ بند ہے, سخت پابندیاں ہیں اور یہ امریکہ اور مغرب کے سخت مخالف سمجھے جاتے ہیں. مثلا ایران آپ کے سامنے, امریکہ نے وہاں بمباری کی. اس کانفرنس میں ایران کا صدر پیوٹن, روس کا, آپ کو پتہ ہے مغرب کے 54 ممالک کے ساتھ براہ راست یوکرین کے معاملے پر جنگ چل رہی ہے اور امریکہ کے ساتھ براہ راست اس کی پابندیوں کا شکار. بیلاروس وہ امریکہ کی قرارداد میں اقوام متحدہ میں ریجیکٹ کرتا ہے, روس ایران کا ساتھ دیتا ہے. وسطی ایشیائی ریاستیں جو برکس کا حصہ ہیں, مغرب کے خلاف اتحاد کا حصہ ہے, وہ تمام ممالک. شمالی کوریا آپ کو پتہ ہے اس کے حالات تو وہ مغربی دشمنی کہاں ہے, اس کا رہنما جو ڈکٹیٹر کم جونگ ہے وہ بھی وہاں موجود ہے, اہم مہمان ہے. افغانستان جہاں امریکہ نے 20 سال جنگ لڑی, اس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر مدعو کیے گئے. اور یہ جو چین نے جو عالمی اتحاد بنانے کے لیے اس کانفرنس میں اینٹی ویسٹ اتحاد کی ایک بہت بڑی آپ کو پتہ ہے طبلِ جنگ بجایا ہے. یہ دنیا کی 60% آبادی اور 4 ایٹمی طاقتیں ہیں نیو ورلڈ آرڈر کے متبادل کی شکل میں. اصلی رہنما چین سامنے آ رہا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم بات دیکھیں کہ جو ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت, وہ پچھلے سال کے اجلاس میں نریندر مودی یہاں امریکہ کہنے پر نہیں آیا, لیکن اس سال امریکہ اور بھارت کے تعلقات تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور چین اور بھارت کے تعلقات جو تاریخ میں سب سے بہتر ہو. یہ دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی کہ امریکہ کا سب سے بڑا جو خطرہ وہ بھارت کو ہمیشہ چین کے خلاف اس توازن کے طور پر استعمال کرتا تھا. اب بھارت کی شمولیت سے اب امریکہ کا وہ کارڈ ختم ہو جائے گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ان تمام ممالک سے آپ دیکھیں جو کشیدگی اور غیر یقینی صورتحال ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے. اور پاکستان ہندوستان کی سر جنگ بند کروانے کا وہ 18 مرتبہ کریڈٹ لے چکا ہے. چین اپنا کارڈ استعمال کر رہا ہے, وہ پاکستان بھارت کے درمیان تعلقات بڑھانے کی کوشش, افغانستان کے تعلقات بہتر کرنے کے معاملات, اور اس میں ابھی جو پاکستان ایک واحد ملک رہ گیا ہے جو امریکی کیمپ میں ہے اس پوری کانفرنس میں. مزے کی بات ہے اب اس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر بلانا تو فیلڈ مارشل کو چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے جس طرح اس کانفرنس میں جہاں تمام بڑے فوجی رہنما بھی بلائے گئے, اب فیلڈ مارشل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے انہیں امریکہ نے تو تسلیم کیا ہے, شہباز شریف کی بجائے وائٹ ہاؤس میں انہیں دعوت دی گئی, لیکن چین نے اتنے بڑے اتحاد میں انہیں نہیں بلایا. یہاں آصف زرداری اور شہباز شریف کو بلایا اور چین اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے, یہ سگنل دے رہا ہے. اس کی وجہ دیکھیں چین نے انہیں سمجھایا کہ وزیر خارجہ جو ان کے گئے افغانستان میں اسحاق ڈار سے اور ان سے ملاقات کروائی, اور اگلے دن ہی افغانستان کے صوبے ننگرہار اور ہوست میں 2 الگ الگ واقعات میں ڈرون حملے ہوئے, جس کی اب اسحاق ڈار نے باقاعدہ تصدیق کر دی کہ افغانستان میں جو کابل میں پاکستان کے سفیر کو ڈیمارش کیا گیا, باقاعدہ احتجاج کیا, الزام لگایا کہ سرحد پار حملے ہوئے ہم سے. اب اس ڈیمارش کی کاپی بھی اس نے کہا ہمیں وصول ہو چکی ہے, لیکن اسحاق ڈار نے یہ جواب نہیں دیا کہ پاکستان نے اس حملوں میں ملوث ہے یا نہیں. اس نے تردید نہیں کی, اس نے صرف یہ کہا کہ کابل سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کالا دم تنظیموں کو خود قابو کریں, سرحدی علاقوں سے ہٹائیں اور پاکستان کے حوالے کریں اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف حملوں میں استعمال نہ ہونے دیں. اچھا, یہ بالکل وہی بیانیہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کا ہے.
اب چین یہاں مسالت کی کوشش کر رہا ہے وہاں، اور اس نے وزیر خارجہ دونوں کے ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہاں شنگھائی کارپوریشن کے ایک دن پہلے افغانستان کی کوشش، چین کی کوششوں کو سبوتاج کرنے کے لیے حملہ کر دیا۔ اب یہی امریکہ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ اس خطے میں اثر رکھنے کے لیے ہمیں پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ چاہیے، چین روس پر انہوں نے قبضہ مطلب نظر رکھنی ہے وہاں، اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہاں ایسے گروپ موجود ہیں جو اس قابل ہیں کہ دوبارہ امریکہ یا کسی مغربی ملک پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر پاکستان سے تو آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے نام پر مکمل طور پر افغانستان کے لیے پراکسی کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں پاکستان افغانستان، تاکہ چین کے منصوبوں میں شامل نہ ہو۔ انہیں جو 20 سال کی بدترین شکست ہے امریکہ کی، دیکھیں افغانستان، وہ اس کو بھولنے پر تیار نہیں ہے۔ ابھی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں پال میلرڈ، اس کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے افغانستان کے، وہ جہاں اینالسٹ بھی رہا، ڈائریکٹر بھی رہا نیشنل سیکورٹی کا، کافی وہاں اس کا کام شامل ہے، اس نے کہا چین افغانستان اور پاکستان کی حکمت عملی کو یہاں اس وقت مکمل طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اثر کھو چکا ہے۔ افغانستان جو ہے وہ مکمل طور پر چین کے پلڑے میں جا چکا ہے، اور جس طرح دنیا کی بڑی معیشت کے ساتھ ایک ورلڈ آرڈر کے بڑے پلیئر کے طور پر جو بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اس وقت بگڑے ہیں، اس کا بھی چین فائدہ اٹھا رہا ہے۔ نہ صرف اربوں کی تجارت کی، ڈالر کی تجارت جاری ہے، سرحدوں کا خطرہ ختم ہو چکا ہے بھارت کی طرف سے اب، اور آپ کو یاد ہوگا دیکھیں جب بھارت کے ساتھ چین کے تعلقات ہوں گے تو پھر انہیں پاکستان کی اس حد تک ضرورت نہیں رہے گی جو ہمیشہ انہیں تاریخ میں رہی۔ تو یہ جو اصل جیو پولیٹیکل کھیل ہے اس میں ابھی ایک اور بڑی اہم پیش رفت امریکہ میں جو موجودہ عدالتوں نے ٹرمپ کی عالمی ٹیرفز کو غیر قانونی قرار دیا ہے، یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، وہاں ایک الگ بحران اس کے لیے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پالیسی پر جو اثرات ہیں وہ چاہے پاکستان میں مدت ملازمت توسیع ہو، خان کی رہائی ہو، معیشت ہو، یہ آنے والے دنوں میں سارے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اپڈیٹنگ سٹوری ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا اس پہ۔ اب پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ کس طرح ان سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ سیاسی حالات میں دیکھیں سب سے بڑا معاملہ جو ہے عمران خان کی رہائی ہے۔ اب پاکستان میں یہاں اندرونی سطح پر لندن پلان کے بعد جو مری پلان جس کا آپ نے سنا، جس میں عمران خان کی 14 سال کی قید کا ذکر کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کے جو منصوبے ہیں، مدت ملازمت توسیع ہے، نیا نظام، 27ویں ترمیم، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اب عمران خان کے حوالے سے جو سب سے تشویشناک خبر، یہ غور سے سنیں، جو عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے سہیل وڑائسی کالم میں بھی ذکر ہوا، مری پلان میں بھی اس کا ذکر ہوا، اور یہ خطرناک اور تشویش معاملہ اس لیے ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے لوگ بھی رہنما جیلوں سے قید رہا ہوئے وہ سب بیماریوں کا شکار ہوئے بعد میں۔ اب اڈیالہ جیل سے جو بڑی خبر 148 قیدیوں کی HIV پازیٹیو ایڈز کی وبا، سب سے بڑی خبر ہے یہ، اور صوبے کی تمام جیلوں میں یہ معاملات ہیں، لیکن اڈیالہ پہلے نمبر پر۔ اور یہاں سب سے بڑا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان ہے یہاں پر موجود اڈیالہ جیل میں۔ اب عمران خان کو بلا شبہ الگ تھلگ رکھا جا رہا ہے، وہ دوسرے قیدیوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جو پاکستان کی جیلوں میں ہیپاٹائٹس بی اور سی سے پہلے ہے، اور تحریک انصاف کے جو آپ کو پتہ ہے جتنے بھی قیدی باہر آئے وہ ہیپاٹائٹس کے امراض میں تھے، اور اس میں سے بیچارے فوت ہوئے بہت سارے، کیونکہ ایک تو طبی سہولیات ہیں، گندگی ہے، ادویات نہ ہونا، چیک اپ نہ ہونا، یہ بہت بڑا رسک ہے جیل کا ماحول۔ اب عمران خان کی جان کو حقیقی معنوں میں بہت بڑا خطرہ ہے، اور تحریک انصاف کو، پاکستان کی عوام کو اس پر فی الفور الرٹ ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کی واردات کرنے میں ہر لیول پر گئے ہوئے ہیں ماضی میں، کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیماری جیل سے نکلنے کے بعد بھی ساتھ رہے گی۔ آپ یاد رکھیں، میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو لائٹ نہ لیں، باقاعدہ طور پر ہائی لائٹ کریں۔ عمران خان کو فی الفور اڈیالہ جیل سے اسلام آباد جو نئی جیل بنائی گئی ہے، جو بنائی اس لیے تھی کہ عمران خان کے بیٹے آ کے یہاں ملاقات کریں گے، اس جیل میں شفٹ کرنے کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے، اور اس پر تحریک انصاف کو مکمل طور پر لائے عمل دینا چاہیے۔ عمران خان کی بہنوں کو بھی اس معاملے کو غور سے دیکھنا چاہیے، تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹر، خان سے چاہنے والے عوام، اوورسیز پاکستانی سوشل میڈیا انفلوئنسر، سب کو مل کر یہ اس معاملے کو اٹھانا ہوگا۔ جس طرح ابھی تک آپ خان کے لیے ڈھال بنے ہیں، آپ سب کا یہ فرض ہے کہ ان کے ان منصوبوں کو روکیں۔ تحریک انصاف کے جو رہنمائیں کم از کم عمران خان کی جان اور صحت کے حوالے سے انہیں سامنے آنا چاہیے۔ بلا شبہ وہ خان کا بیانیے کا وزن تو نہیں اٹھا سکتے، بیرسٹر گور سمیت جو قیادت کے بہت سارے لوگوں نے جو 5 گھنٹے کی ملاقات کی، اس کی ٹویٹس بھی ری ٹویٹس نہیں کی، بہت سارے لوگوں نے کی ہیں، لیکن کور کمیٹی کے بڑے اہم ممبران ہیں جنہوں نے ابھی تک وہ فیلڈ مارشل سے متعلق پوسٹ کو شیئر نہیں کیا۔ تو عمران خان نے انہیں اعتماد دیا، پہچان دی، عہدے دیے، شناخت دی، سیاست میں ایک نام دیا، تو ان لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے رہنما پر، اس کی پالیسی پر اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ کے خلاف بیانیہ ہو یا جو بھی بات خان کرے، اگر انہیں شرم آتی ہے، اگر انہیں غیرت آتی ہے، یا تھوڑی سی بھی اگر باقی ہو، تو انہیں چاہیے یہ استعفے دے کے خان کے بیانی سے پیچھے ہٹ جائے، پارٹی چھوڑ دیں اگر یہ خان سے اختلاف کرتے ہیں۔ ابھی پشاور جلسے کا خان نے حکم دیا، اس پہ تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، اور وہ بھی خان نے کہا پشاور کے بیچ میں کرنا ہے۔ کے پی کی حکومت سے کوئی رد عمل نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو استعفوں کا معاملہ آپ کے سامنے آیا، اس میں بھی قائمہ کمیٹی کی طرف سے استعفوں کا معاملے میں اب جو استعفے جمع کرائے جا رہے ہیں، اب تک کی جو اطلاعات ہے وہ اس میں 21 MNAs نے جمع کروائے ہیں۔ 5 دن گزر چکے ہیں، 2 اراکین کے استعفے جو وہ یا تو جعلی نکلے ہیں یا وہ فوٹو کاپیاں تھیں۔ ایک وہ فیصل بن گنڈا پور صاحب ہیں، ایک انیکا مہدی ہیں۔ اب اتنے پرانے گھاگ سے نہیں پتا کہ فوٹو کاپی جمع کروانی ہے، دستخط کرنے یا نہیں کرنے۔ تو ابھی تک کسی کا استعفیٰ ویسے حکومت نے منظور نہیں کیا، یاد رکھیں۔ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کے نام سے تحریک انصاف کے میرے خیال میں 75 کے 80 کے قریب لوگ رہ گئے ہیں۔ اب یہ تعداد 72 تک اس سے بھی کم کرنی ہے تاکہ عددی اعتبار سے پیپلز پارٹی اوپر آئے۔
اپوزیشن لیڈر کے لیے جو عمران خان نے محمود اچکزئی کا نام دیا، اس پہ بھی قیادت کے لوگ اس لیے متفق نہیں ہیں کہ محمود اچکزئی کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے. یہ ان کا موقف عمران خان سے بھی مختلف ہے تھوڑا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کو پورے سسٹم سے نہ نکالا جائے اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. بات درست ہے، لیکن تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں ہمیں بات کرنے کے لیے، اپنی جگہ بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی. اب خیبر پختونخوا کی حکومت کو وہ بہت اہم قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں خان صاحب سمجھتے ہیں قلعہ ہے ہمارا. میرا نہیں خیال، لیکن میں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اسمبلیوں سے استعفوں کا اعلان اس سسٹم کو کلیپس کرنے کے برابر ہے. جو ماضی میں 2 اسمبلیوں کے استعفے کے ساتھ سے جوڑتے ہیں وہ حالات بالکل بدل چکے ہیں. یہ جمہوریت کا جھوٹا ڈول انہیں پھاڑنا پڑے گا. سسٹم کو کلیپس کرنے کے لیے اسمبلیوں سے استعفے دینے ہوں گے. اس موجودہ نظام میں اسٹیبلشمنٹ اور فیلڈ مارشل جو بنانا چاہتے ہیں، دیکھیں وہ تو بڑا سادہ سا فارمولہ ہے کہ لمبے عرصے تک اقتدار پر قبضہ ہو. اب یہ جو منصوبے انہوں نے بنائے ہوئے اس کی میں آپ کو دلیل دوں. یہ محسن نقوی کی آپ باقاعدہ وزیر اعظم کے طور پر ٹریننگ دیکھ لیں. یہ محسن نقوی کو لائیں گے لازمی، یہ میری بات یاد رکھیں. ابھی اس کی دیکھیں امریکی سفیر سے لے کر امریکہ تک جو ملاقاتیں، برطانوی سفیر ہو، افغانستان کے دورے ہوں، سعودی یا عرب دنیا سے ملاقاتیں ہوں، ایک وزیر داخلہ کے طور پر کردار کم، وزیر خارجہ کے طور پر کردار زیادہ. اور فیلڈ مارشل اس کے کردار سے بہت خوش ہے. بہت بڑی جو سب سے بڑی کامیابی ان کی جو 2025 کی وہ یہی ہے. آپ ان کی ٹائم لائن دیکھیں. یہ واشنگٹن میں جو امریکہ میں جو خارجہ پالیسی میں سب سے اہم کردار تھا، کیونکہ یہ ماضی میں اس کے تعلقات تھے، وہاں 4 بڑی کمپنیوں کو انہوں نے ہائر کر کے ملینز آف ڈالرز لگائے، لابنگ کی. جنوری 17 سے 22 تک 5 دنوں میں واشنگٹن میں آپ دیکھیں اس کے دورے میں، تو وہاں یہ اسٹریٹجک ورلڈ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں. پھر 8 اپریل کو اس نے وہاں آرچرڈ ایڈوائزر سے ملے، 2.5 لاکھ وہاں دیے گئے، سیڈن لا کو دیے گئے. یہ سارا میں پہلے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. کانشیس پوائنٹ والوں کو دیے، مطلب بہت ساری کمپنیوں کو، جیولن ایڈوائزرز کو، ٹرمپ کے وہ سابقہ باڈی گارڈ کو ملینز ڈالرز دے کر جو لابنگ کر کے کامیابی کی. اس میں فیلڈ مارشل کا وائٹ ہاؤس کا دورہ تھا، اور پھر امریکہ میں تعلقات بنے. ابھی بلکہ 5 اگست کو یوم استحصال کی ای میل کمپین باقاعدہ شروع کی پاکستان ایمبیسی کی طرف سے. ایڈوائزر فرم کے طور پر لاکھوں ڈالرز یہ دے چکے ہیں. تو یہ معاملات دیکھ کے وہ لگتا ہے انہیں فیلڈ مارشل کو کہ محسن نقوی کام کا بندہ ہے، وزیر اعظم بنا تو یہ زیادہ وہاں امریکہ کے ساتھ تعلقات بنائے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا بہترین انتخاب ہے اس وقت. اور یہ بات جو مریم اعلی شریف کو بتائی بھی گئی، اب اس کی وجہ سے وہ نوٹیفیکیشن پر تیار بھی ہے کہ یہ نہ ہو محسن نقوی وزیر اعظم بن جائے. ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو نوٹیفیکیشن نظر آ جائے. لیکن ان حالات میں دیکھیں سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ پاکستان کے حالات ہیں. 12 کروڑ کا صوبہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. اور سیلاب تو دیکھیں پانی جو ہے وہ ہمیشہ کچھ دنوں بعد یا زیادہ ہفتے میں اتر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پانی بھی یہ بھی اتر جائے گا. اس کا کریڈٹ نہ تو حکومت لے سکتی ہے، نہ نیشنل ڈیزاسٹر، نہ فوج، نہ کوئی ادارہ، کیونکہ پانی جس طرح آتا ہے اسی طرح چلا بھی جاتا ہے. یہ جتنی مرضی پہلے کی اور بعد کی جھوٹی تصویریں دکھائیں، سچی تصویریں دکھائیں، سیلاب کا پانی اترنا ہی اترنا ہے. اسے ان کی کامیابی آپ قرار نہیں دے سکتے. البتہ اس کے بعد جو اثرات ہیں عام آدمی کی زندگی جو ناقابل برداشت ہے، زرعی تباہی، فصلوں کی جو آپ کو پتہ ہے کھڑی فصلیں ڈوبتی ہیں، بیج، کھاد، زمین ضائع ہے. اس کے بعد جو فصلوں کے لیے وسائل نہیں ہیں، فصلوں کی پیداوار پہلے ہی کم ہے، خوراک کی کمی ہے جو 22% اگلے سال سے کم ہو جائے گی. گندم، چاول، کپاس، گنے کی سبزیوں کی پیداوار شدید متاثر ہو گیا. منڈی میں وہ چیزیں نہیں آ سکیں گی، اور اس کی وجہ سے قیمتیں کہاں سے کہاں چلی جائیں گی. غریب آدمی کے لیے آٹا، دال، سبزی، دودھ یہ لینا انتہائی مشکل ہوگا. اور یہ جو خوراک کی شارٹیج اسے کیوں کہتے ہیں، قحط کیوں کہتے ہیں، کہ عوام کی دسترس سے باہر ہو جائے. مہنگائی میں جو اضافہ ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ تباہ ہوگی، سڑکیں پل تباہ جو ہوئے ہیں، گاؤں سے شہروں تک اناج لانا ناممکن ہو جائے گا. اب سیلاب کے بعد آپ دیکھیں ہمیشہ مہنگائی ڈبل ٹرپل ہوئی. روزگار اور معیشت جو ہے وہ کھیت تباہ برباد ہونے سے مزدور بھی بے روزگار اور یہ بھی بے روزگار. صنعتوں کو کپاس نہیں ملتی. اب وہاں پہ آپ کو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے حالات کے ستمبر میں بند ہونے جا رہی ہیں. ملک میں اناج جب باہر سے منگوانا پڑے گا خوراک، تو جو ڈالر پر دباؤ پڑے گا. اور پھر اس سے بڑا اگلا معاملہ جو پانی اترنے کا بیماریاں پھیلتی ہیں، ڈینگی، ملیریا، ہیضہ، اس طرح کی. لوگ پہلے ہی غربت اور بھوک میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ تباہی مہینوں اور سالوں تک رہے گی. اس صورتحال میں حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، جو امداد ملتی ہے اب اس کی بھی آڈٹ اور جانچ پڑتال نہ ہو سکے، وہ بھی انہوں نے اپنے اداروں کو دینی ہے ڈائریکٹ. NDMA ان کا ادارہ ہے. ان حالات میں اب فیلڈ مارشل کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کریں، ملک کو بھی بچائیں، قوم کو بھی بچائیں، ادارے کو بھی بچائیں. اپنی شکست تسلیم کر لیں. دیکھیں جنرل باجوہ نے رجیم چینج کی، عوام فوج کا رشتہ توڑا، ہر قسم کی تباہی بربادی میں. آج جنرل باجوہ کہاں ہے؟ جتنی اس نے پالیسیاں بنائی، اپنی مدت ملازمت توسیع لی، جو ناقابل تلافی نقصان پاکستان کو دے گیا، ادارے کو دے گیا، ایک ملک جو خوشحال ملک ہونے والا تھا. انہوں نے جو دعوے کیے تھے 100